آج کی گفتگو میں کچھ سوالات ہیں جن کو ڈسکس کریں گے. ایک تو یہ ای میل آج صبح ہی غالباً موصول ہوئی ہے. اس کے اندر ایک سوال اٹھایا ہے کہ چونکہ سود حرام ہے تو جو ہم بینک سے مارٹگیج ارینج کر کے گھر خریدتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. میری نظر میں اگرچہ میں اس بات کا اہل نہیں ہوں کہ کوئی فتویٰ دوں، اس کے لیے مفتی ہونا ضروری ہے جو میں ہوں نہیں، اس لیے اس پر میں کوئی فیصلہ صادر نہیں کر رہا، بلکہ اپنا ویو پوائنٹ اس کے بارے میں دے سکتا ہوں. اس کے اندر دو تین بنیادی چیزیں آ جائیں گی. ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں سود انوالو، اور سود کے بارے میں ایک قطعی فیصلہ موجود ہے کہ سود لینا اور سود دینا دونوں حرام ہیں، اور سود کا لین دین کرنے والا شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر رہا ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہے، متعین ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں اور نہ کوئی اس میں تحریف و تجدید ہو سکتی ہے. یہ تو ایک بنیادی چیز ہے. اب اس کے بعد ایک چیز سرکمسٹینشل رہ جاتی ہے کہ جو سرکمسٹینشل کمپلشنز ہیں ان کا کیا کیا جائے گا. اگر ایک انسان اسلامی ملک میں رہ رہا ہے جہاں اسلام سرکاری اور عوامی مذہب کے طور پر بھی رائج ہے، وہاں کے قوانین اسلامی ہیں، تو وہاں تو کوئی کمپلشن ہو نہیں سکتی. البتہ ایسا غیر اسلامی ملک جہاں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں اور اس ملک کا سرکاری مذہب بھی اسلام نہیں ہے، وہاں حالات کچھ تبدیل ہو جائیں گے. مسلمان کے لیے حکم اس صورت میں بھی یہ ہے ہر ممکن طریقے سے وہ یہ کوشش کرے کہ سودی لین دین میں وہ کسی طرح شریک نہ ہونے پائے. اگر ہمیں گھر خریدنا ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ اپنی جمع پونجی سے گھر کو خرید لیا جائے. اگر یہ ممکن نہیں رہتا اور ہمیں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ ہم غیر سودی طریقے سے گھر کو خرید سکیں، تو پھر مجبوراً میں اس لفظ پر زور دوں گا، میجر ایمفسس میرا اس لفظ پر ہے کہ پھر مجبوراً انسان کو صرف اور صرف اتنی رقم جو ہمارے تمام اثاثے بیچنے کے بعد، تمام وسائل سے پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد بھی شارٹ فال رہ جائے، وہی رقم کی ہم مارٹگیج حاصل کریں اور کم سے کم مدت کے لیے کریں. ایسی مدت جس میں ہم اپنے آپ کو سکویز کر کے بھی وہ رقم ادا کر سکیں تو ہم رقم ادا کر دیں، تو یوں سود سے جان چھڑا لے. لیکن یہ ان صورتوں میں ہے کہ انسان غیر اسلامی ملک میں رہتا ہو، سر چھپانے کی جگہ نہ ہو اور کوئی چارہ کار نہ رہ جائے کہ جہاں انسان اپنے ٹینجیبل یا انٹینجیبل ایسٹس ان سے کام لے کے تو گھر خرید نہ سک رہا ہوں، تو کم سے کم رقم کم سے کم مدت کے لیے مارٹگیج میں اویل کر لی جائے اور اس سے گھر خرید لیا جائے. یہ میرے ویو پوائنٹ ہے. فتویٰ میں دینے کا نہ اہل ہوں اور نہ میں دوں گا، میں نے صرف اپنی رائے کا اظہار کیا. بہرحال جو مفتی حضرات کوالیفائڈ ہیں فتویٰ دینے کے لیے، فتویٰ انہی کا مانا جائے گا. تو میرے نزدیک تو مارٹگیج کی یہ صورتحال ہے. باقی جو ہمارے مسلمان بھائی کرائے پر دینے کے لیے مکان مارٹگیج پر خریدتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں، وہ آمدنی کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے اس میں انوالو نہ ہوا جائے. دوسرا سوال ایک صاحب نے، وہ بھی مجھے یورپ ہی سے بھیجا تھا، اللہ کے اثرات کیا ہیں. جیسے یہاں ہماری گفتگو ہوتی رہی کہ روحانیت کے 10 درجات ہیں،
گریجویشن خواہ اس کی کسی بھی انداز میں کی گئی ہو، درجات دسی رہتی ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سلسلہ چشتیہ میں 100 درجے گنے جاتے ہیں، لیکن گریجویشن 10 کی ہے، 1 10 20 30، تو در حقیقت درجات 10 بنتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ آگے سب ڈویژنز ہوئی ہیں، ایک ہی درجے کے اندر سب ڈویژنز ہوئی ہیں. سلسلہ قادریہ میں 50 ہیں، گریجویشن 5 کی ہے تو 10 درجے ہوتے ہیں. ہر سلسلے میں درجات 10 ہیں، گریجویشن کا کسی انداز میں کی گئی ہو اس کی. مختلف ذکر اذکار یا اوراد جو ہم روحانیت کے حصول کے لیے کرتے ہیں، ان الفاظ کے اپنے مقام ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو تیسرے درجے میں لے جائیں گے آپ کو، اگر اس کا ورد اس طریقے سے مخصوص انداز بھی کیا جائے، مخصوص وقت پر کیا جائے، مخصوص انوائرمنٹ میں کیا جائے، تو وہ اگر انسان ایک لمبے عرصے تک پڑھتا رہے تو ولایت کے تیسرے درجے میں انٹر ہو جائے گا. آپ لوگوں کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے جیسے میں نے بسم اللہ کے بارے میں کچھ ذکر کر دیا تھا، تو بہت لوگوں نے توغو کی کہ بسم اللہ کو پڑھ کے وہ کشف و کرامات حاصل کر لی جائیں. تو ایک شوشہ آج اور چھوڑ دیتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی ابتدا ہوئی ہے الف لام میم سے. تو الف لام میم کا ذکر جو ہے یہ تیسرے درجے میں لے جاتا ہے انسان کو. اب وہ کیسے پڑھا جائے گا، کتنی تعداد میں پڑھا جائے گا، کس انداز میں پڑھا جائے گا، یہ بات ایک مختلف رہ جاتی ہے. اسی طرح کچھ الفاظ ہیں جو 5ویں درجے میں لے جاتے ہیں. اللہ کا تعلق روحانیت کے 7ویں درجے سے ہے. اگر اس کو پہلی تمام پری ریکویزٹس اور پری کنڈیشنز پوری کرنے کے بعد اگر اس کا ورد کیا جائے گا تو گریجولی یہ آپ کو ولایت کے 7ویں درجے تک لے جائے گا، اور اس سے قلب بھی جاری ہو جاتا ہے. قلب جاری ہونا تو بہت مزے کی دکھاوے کی بات ہے. کیا لطف آتا ہے کہ ساری دنیا کہتی کہ بہت نیک آدمی بیٹھا ہے یہاں محفل میں، کہ انسان منہ بند کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھا، دل پڑھ رہا اللہ اللہ، اور ساری محفل سن رہی ہے، ہر آدمی متاثر ہو رہا ہے. آپ تو ہمارا مقصد حل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم تو ولایت کی طرف جا ہی رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ہم کو نیک سمجھیں، ہم کو سلام کریں، ہمیں پیر صاحب سمجھ کے ہاتھ چومیں. تو یہ اس لحاظ سے بہت مزے کی چیز ہے کہ ہمارا قلب جاری ہو جائے گا. تو امید ہے کہ آپ سارے حضرات اب اسی کام پہ لگ جائیں گے کہ قلب جاری ہو. بس میں بیٹھے ہیں تو پوری بس سن رہی ہے، واہ واہ کیا ولی اللہ بیٹھا ہمارے درمیان، قلب پڑھ رہا اس کا. تو یہ دکھاوے کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ قلب جاری ہو جائے گا اس سے. اسی طرح انسان کا اگر قلب بہت سخت ہو گیا ہے اور روحانیت اس پر اثر نہیں کر رہی، جیسے کلر زدہ زمین میں بیج نہیں ہوتا، کوئی فصل نہیں اگتی، بے شک آپ کتنی ہی اچھی نسل کا بیج ڈال دیں. تو اسی طرح کچھ قلب اتنے سخت ہو گئے ہوتے ہیں جیسے میرا، کہ دنیا کی کوئی نیکی میرے دل کو نرم نہیں کر پاتی، اس میں گداز نہیں پیدا کر پاتی. تو دل میں گداز پیدا کرنے کے لیے اس کا نرم ہونا بڑا ضروری ہو جاتا ہے. اس کی سافٹنگ ہونی چاہیے. پہلے جو اس کی سافٹنگ کرے گا وہ یہ لفظ ہے کہ اللہ کی اگر ضرب لگائی جائے قلب پر تو اس ضرب سے دل میں گداز پیدا ہو جائے گا، اور وہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے علم لدنی کو حاصل کرنے کی. اس کے بغیر آپ تصوف میں داخل نہیں ہو پائیں گے جب تک کہ دل میں گداز نہیں ہوگا. یہ جو چرکے لگائے جاتے ہیں جب کوئی بھی شخص تصوف میں داخل ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے کچھ ایسا انتظام ہوتا ہے جس کا میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ مصیبتیں دوڑ دوڑ کے آنے لگتی ہیں انسان کی طرف. تو وہ لوگ جو پہلے سلام کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، وہ تانے دینے لگتے ہیں، باتیں بنانے لگتے ہیں، چاروں طرف انسان کے خلاف پروپیگنڈا ہونے لگتا ہے.
حکم یہ ہے کہ سب کچھ سنو اور خاموش رہو، مسکراتے رہو۔ تو جب انسان ہر چیز کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اور ہر وقت مسکراتا رہتا ہے تو وہ درد ان تانوں کا، ان چرکوں کا، ان باتوں کا سوا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھتا ہے، اور اس سے پھر دکھ اٹھا اٹھا کے اور اس کو ضبط کر کر کے دل میں گداز پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یوں جس طرح زمین ہل کے بعد ہل سے پھاڑی جاتی ہے، جتنا گہرا اسے پھاڑا جائے گا فصل اتنی ہی اچھی ہوگی، تو دل پر جتنے گہرے چرکے لگتے ہیں، جتنی زیادہ زخم کھاتا ہے انسان اور انہیں ہنس کے سہتا ہے، اتنا ہی زیادہ گداز ہوتا ہے دل میں، اور جتنا زیادہ گداز ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ علم پیدا ہوتا ہے، علم وہاں جنم لیتا ہے۔ جو علم اترتا ہے اتنی ہی تیزی سے وہ وہاں جذب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولیاء کرام کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو پہلے عشق مجازی میں مبتلا ہوئے، کسی دنیاوی ہستی سے انہیں عشق ہوا اور عشق کی معراج تک گئے، پھر رب تعالیٰ نے ان کو اس میں ناکامی عطا کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کا دل خون کے آنسو رویا، اور اس کو انہوں نے ہنس کے سہنا ہے۔ حکم یہی ہے، اس کا اظہار نہیں ہونے دینا کہ میرے اوپر بیتی کیا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل اندر سے زخمی بھی ہوتا ہے، پارا پارا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں جب علم وہاں اترتا ہے تو بے پناہ ترقی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایسے لوگ، ایسے اولیاء کرام جو پہلے عشق مجازی میں مبتلا تھے، ناکام ہوئے، تو رب تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے عشق حقیقی کی طرف لے گیا، اور اس راہ میں وہ بہت ترقی پائی، انہوں نے بہت بلند مقامات کو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ دل زخمی ہے، گداز بے پناہ ہے، اور رب کی طرف لو لگانے سے جو سکون ملتا ہے، اب یہ اس تکلیف کے بعد جو سکون ملتا ہے اس کو ایک دنیاوی میں مثال دے دوں کہ ایک صاحب تھے، مشکلات کا شکار تھے، کہیں سے کبھی کوئی اچھی خبر انہیں نہیں ملی، کہیں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آتا تھا، لو ہی لو چل رہی تھی چاروں طرف۔ تو جب بھی دوستوں سے ملتے تھے تو بیچارے چہرے سے پریشان حال دکھائی دیتے تھے، ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، 12 بجے ہیں چہرے پر۔ تو دوست پوچھتے تھے کیا ہوا، تو وہ ایک نئی مصیبت کی کہانی سنا دیتے تھے کہ آج مجھ پر یہ آفت ٹوٹی۔ ایک دن دوستوں نے دیکھا کہ وہ صاحب چلے آ رہے ہیں اور لنگڑاتے چلے آ رہے ہیں، تو دوستوں نے پچھلے کہ وہ داستان غم شروع کرتے ہیں، پوچھا کیا ہوا، آج کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ کہ نہیں آج تو کچھ نہیں ہوا۔ پوچھا پھر لنگڑا کیوں رہے ہو؟ یہ شو نیا خریدا ہے تو وہ کاٹ رہا ہے جوتا۔ تو دوستوں نے کہا کہ دیکھ کے خریدنا تھا، تم بھی تو کمال کرتے ہو، مصیبتیں تو خود اپنے ذمہ لگاتے ہو، تو دیکھ کے خریدتے۔ کہ نہیں دیکھ کے کیا خریدتا، جان بوجھ کے ایک سائز چھوٹا خریدا ہے۔ یا پھر کسی کا کیا قصور ہے، پھر ایسے ہی چو چو کرتے رہتے ہو۔ تو اب یہ ایک سائز چھوٹا جوتا خریدنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ زندگی میں کہیں سکھ نہیں ملا، یہ انڈر سائز شو میں سارا دن پہنتا ہوں، یہ کاٹ کاٹ کے برا حال کر دیتا ہے، شام کو جب میں اس سے پاؤں باہر نکالتا ہوں تو بڑا سکون ملتا ہے، اسی میں خوش ہو لیتا ہوں۔ تو انسان جب اتنا دکھی ہوا ہوتا ہے تو رب سے لو لگاتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان رب کی طرف دوڑنے لگتا ہے کہ ہر وقت اسی کو یاد کروں کہ سکون میں رہوں، تو یوں اس راہ پہ چڑھتا ہے اور پھر ترقی پاتا ہے۔ اللہ کا مقام یہی ہے کہ ایسے دل جو انتہائی سخت ہے، اگر اللہ کی ضرب اس پر لگائی جائے تو وہ دل نرم ہو جائے گا، اس میں گداز پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر اس کا ورد مسلسل کیا جائے تو یہ آپ کو روحانیت کے 7ویں درجے پر لے جائے گا، 7ویں مقام تک جائیں گے۔ لیکن ابتدا اس کی یہیں سے ہوتی ہے، بالکل زیرو سے۔ ہر چیز کی ابتدا زیرو ہی سے ہے۔ یہ مجھے کہنا اس لیے پڑ گیا کہ ہم میں سے ایک بہت بڑی اکثریت کنونسڈ ہے کہ ابتدا اوپر سے ہونی چاہیے،
تو یہ اس راستے میں محنت بہت ہے. تو اللہ کے اثرات کی بات میں کر رہا تھا. تو یہ اثرات اس کے یہ ہیں. اس کے اندر ہوگا یہ ایک جو ضرب لگانے کا طریقہ ہے، وہ اللہ جب آپ کہیں گے تو سانس اندر آتا ہے، پھیپھڑوں میں رہتا ہے سانس. ہو جو ہے وہ ایک جھٹکے کے ساتھ سانس کو ہم باہر نکالتے ہیں. اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر ہے، یہ ضرب لگتی ہے. جس طرح ثبات النفی کی ضرب ہے، اسی طرح اس کی ضرب ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ ہے. یہ ضرب لگا کے گداز پیدا کر لیا جاتا ہے اس میں. لیکن ضرب کسی کی زیر نگرانی شروع کی جائے، یہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے قلب کمزور ہو جاتے ہیں. بغیر نگرانی کے نہ کیا جائے. اسے شروع ہو جائے، پریکٹس ہو جائے، پھر انڈیپینڈنٹلی کر لے انسان. ادروائز قلب کمزور ہوگا، یہ یاد رکھیے. جس طرح ایک دوائی بہت سریع الاثر ہے، لائف سیونگ ڈرگ ہے، اگر اس کو بغیر ڈاکٹر کی ایڈوائس کے کھا لیا جائے تو بجائے فائدہ دینے کے وہ موت کا سبب بھی بن جاتی ہے. تو جتنی اعلیٰ چیز ہے، جتنی اعلیٰ مقام کی یہ چیز ہے اللہ کا ذکر، اگر اس کو بے احتیاطی سے کیا جائے، اس کی پری ریکویزٹس پوری نہ کی جائیں، تو پھر قلب کمزور کر دے گا یہ. تو اس کی احتیاط یہ رکھنی چاہیے. ایک اور سوال یورپ ہی سے وہ بھی آیا تھا. انہوں نے کسی ایک بڑے عالم اور ایک بڑی شخصیت کے حوالے سے لکھا تھا کہ انہوں نے اپنے خطبات میں ذکر کیا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کشف میں سوال جواب ہو سکتے ہیں. تو اس ضمن میں میری گزارش یہ ہے کہ صاحب پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ کشف کے معنی کیا ہیں. کشف کے معنی ہیں کسی چیز کا کھل جانا. جب کوئی شخص اللہ کی راہ پر چلتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے، تو اس پر انعامات کی بارش ہوتی ہے. اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے. جو انعامات کی بارش ہے اسی سلسلے میں رب تعالیٰ اسے عجابات عالم کی سیر کرانے لگتا ہے. یہی کشف کی ابتدا ہے. وہ تمام چیزیں جو پردہ اسرار میں ہیں، جو اسرار عالم کہلاتی ہیں، وہ دکھائی جانے لگتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور جس قدر رب تعالیٰ چاہتا ہے اسی قدر دکھاتا ہے. تو یہ کشف کی ابتدا ہے، اور جوں جوں یہ سلسلہ بڑھتا ہے، اسرار عالم عیاں کرتا ہے رب انسان پر، وہ کشف کے اعلیٰ درجات میں انسان جاتا رہتا ہے. اسی طرح قرآن کے جو مخفی معنی ہیں وہ انسان پر کھلنے لگتے ہیں. گرچہ اصطلاحی معنوں میں تو یہ ہے کہ کوئی بھی اسرار جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ جب عیاں ہونے لگیں تو کشف ہے. لیکن میں اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں انسان کی پرواز کو سلو ڈاؤن کرنے کا موجب بن جاتی ہیں کہ انسان ڈسٹریکٹ ہونے لگتا ہے. ان کے لطف و کرم میں ہی کھو جاتا ہے انسان. نتیجہ یہ ہے کہ پاؤں ڈگمگانے لگتے ہیں انسان کے. میرے نزدیک تو بہتر یہ ہے کہ انسان ان چیزوں میں نہ کھو جائے اور نظر اس بات پر رکھے کہ رب کا قرب میری منزل ہے. اور لطف اس وقت آتا ہے جب قرآن پاک کے مخفی معنی کھلنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان پہ کرم کرتا ہے اور علم کے اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں مخفی معنی بھی عیاں ہوتی ہیں. تو میں تو یہ سمجھا کہ کشف کا صحیح لطف اس وقت آتا ہے، صحیح مزہ اس وقت آتا ہے جب قرآن پاک کے مخفی معنی عیاں ہونے لگتے ہیں. لیکن بہرحال اس کو ہم ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے کہ وہاں تک محدود ہے. کشف تو وہی ہے کہ جہاں اسرار عالم انسان پر منکشف ہونے لگے، ان پر کھلنے لگے، عیاں ہونے لگے، وہ کشف ہے. یہ اس کے معنی ہیں. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ رب اپنی مرضی سے جتنا وہ چاہتا ہے اتنی ہی سیر کی اجازت وہ دیتا ہے، اور جہاں نہیں چاہتا وہاں انسان لاکھ کوشش کر لے نہیں پہنچ پاتا.
وہ دیکھ ہی نہیں پاتا، وہ پردے میں رہتی ہے چیز۔ اسی طرح کشف میں وہ بزرگ ہستیاں، وہ بلند مقام ہستیاں جن میں اولیاء کرام اور پیغمبر شامل ہیں، کشف کے ذریعے ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ سب رب تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے تحت ہوتا ہے، انعام کے طور پر عطا کیا جاتا ہے، تو آلموسٹ یہ ون سائیڈڈ افیئر ہوتا ہے کہ اگر کسی بڑی ہستی سے ملاقات ہوئی کشف کے اندر تو ان بزرگ کی باتیں سنتا ہے انسان۔ میں عام طور سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس میں سوال جواب یا مکالمہ کم ہی ہوتا ہے، وہ عام طور پر ون سائیڈڈ ہوتا ہے کہ جن سے ہماری ملاقات ہوئی، ایک تو ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے سامنے جا کے انسان کی زبان ہی نہیں کھل پاتی، وہ احترام اور عزت بولنے ہی نہیں دیتی انسان کو۔ اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان سے ملاقات کے دوران آدمی کی سٹی گم ہو جاتی ہے، خواہ کتنا ہی تیز تراز انسان ہے وہ کانپنے لگتا ہے، واقعتاً ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں کہ کس ہستی کے سامنے پیش ہو گیا میں، تو زبان ہی نہیں کھل پاتی۔ تو اس لیے یہ عام طور پر میرے تجربے کے مطابق تو ون سائیڈڈ افیئر ہی رہتا ہے یہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسے صاحب علم بھی ہوں جو جرت پا لیتے ہوں سوال جواب کے، اس پر میں کچھ کہہ نہیں پاؤں گا۔ لیکن یہ بالکل درست ہے کہ عالم کشف میں، حالت کشف میں انسان کی ملاقات ضرور ہو جاتی ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان علم کے کس مقام پر ہے، کہ ملاقات کس سے ہو رہی ہے، یہ اس پر ڈپینڈ کرے گا کہ انسان علم کے کس مقام پر ہے۔ ان صاحب نے اپنی ای میل میں جس بڑی ہستی کا ذکر کیا تھا، ان کے علم میں کوئی شک نہیں، علم ان کے پاس بہت ہے، لیکن میں یہ نہیں عرض کر سکوں گا، اور ویسے بھی غیر اخلاقی حرکت ہے کہ کسی بھی بڑی ہستی کے بارے میں زبان کھولوں، نہ میں اس کا اہل ہوں، نہ اس قابل ہوں، اور نہ میرے پاس وہ علم ہے۔ جیسے میں نے ایک بار پہلے بھی ایک ایگزامپل دی تھی کہ کسی سرجن کی سرجری جو اس نے کی ہے، جو آپریشن کیا ہے، اس کی کوالٹی اور اس کے درست اور غلط ہونے کے بارے میں کامنٹ دینے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ اس سرجن نے صحیح کیا یا غلط، یہ ضروری ہے کہ میں اس سے بڑا سرجن ہوں تو بھی میں اس کے کام میں نقص نکال سکوں گا یا اس پر کوئی کامنٹ کر سکوں گا۔ جیسے میں نے پہلے بھی یہ ایگزامپل کوٹ کی تھی کہ ایک برٹش یونیورسٹی میں ایک انگلش کے پروفیسر پڑھاتے تھے، تو اپنی کلاس کو انہوں نے شیکسپیئر کے ورکس پر لیکچرز دیے۔ جب وہ اپنے لیکچرز کی وہ سیریز ختم کر چکے تو انہوں نے دستور کے مطابق اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا کہ میں شیکسپیئر کے ورکس پر آپ کو کامنٹری اپنی دیتا رہا ہوں، تو آپ سب حضرات شیکسپیئر کو سمجھ گئے؟ تو سب اسٹوڈنٹس نے اسے کنفرم کیا کہ جی ہم سمجھ گئے۔ ان کا جواب افرمیٹو تھا، سوائے ایک اسٹوڈنٹ کے۔ تو پروفیسر اس بات پہ پریشان ہوئے کہ یہ اسٹوڈنٹ کیوں نہیں سمجھ سکا، میرے سمجھانے میں کوئی کسر باقی رہ گئی تھی۔ تو انہوں نے اس اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں سمجھ پائے، کیا ہوا؟ تو اسٹوڈنٹ نے جواب دیا کہ صاحب، شیکسپیئر کو سمجھنے کے لیے شیکسپیئر سے بڑا ہونا ضروری ہے، جو میں ہوں نہیں، اس لیے میں شیکسپیئر کو سمجھ نہیں سکا۔ تو صاحب میرے نزدیک تو یہ ہے کہ میں دنیا کا سب سے سربنگ آدمی ہوں۔ تو ان صاحب نے چونکہ اپنی میل میں مجھ سے کہا تھا کہ میں خاص طور پر اس حوالے سے جواب دوں، تو وہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، کیونکہ اس کے لیے میرا صاحب علم ہونا ضروری ہے، جو میں ہوں نہیں۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ رب تعالیٰ مجھ پہ کرم فرمائے اور مجھے علم عطا فرما دے، میں بھی صاحب علم کہلاؤں تو پھر کبھی کامنٹ کر پاؤں گا۔ ایک اور سوال، بہت سے لوگ جو ہیں دے ونڈر اباؤٹ اٹ کہ یہ ہے کیا چیز سلسلہ۔ وہ فرشتہ جس نے
آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا وہ آگ کا بنا تھا. یہ بات قرآن میں واضح ہے. فرشتوں کے بارے میں یہ چیز واضح ہے کہ نور سے تخلیق کیے گئے. اس فرشتے کے بارے میں ایک اور چیز واضح ہے کہ اس نے اتنی عبادت کی تھی کہ کائنات کے چپے چپے پر اس نے اللہ کے حضور سجدہ کیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ باوجود آگ سی تخلیق ہونے کے وہ فرشتوں کا لیڈر بنا دیا گیا اپنی عبادت کے جواب میں. انعام اس کا اتنا اسے ملا. شاید کسی محفل میں ذکر ہوا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ نور کے بنے ہیں اور وہ صرف اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا ان کو انسٹرکشنز ایشو ہوتی ہیں. جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرتے ہیں, اپنا ذہن اپلائی نہیں کرتے. یہ کسی محفل میں یہاں ذکر ہوا ضرور تھا. کوئی بھی فرشتہ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتا, صرف وہ احکامات کو کیری آؤٹ کرتا. اس لیے فرشتے معصوم ہیں اور روز قیامت حساب کتاب سے مبرہ ہوں گے, کیونکہ ان کے پاس اپنی مرضی کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. اس لیے کسی فرشتے کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی فرشتہ انکار کرتا کہ میں سجدہ نہیں کرتا کیونکہ یہ مجھ سے کمتر ہے. دوسرے فرشتوں نے سجدہ کرنے سے پہلے اپنی رائے کا اظہار کیا, اپنا فیصلہ نہیں سنایا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسے کیوں سجدہ کروں. یہ کہا کہ باری تعالیٰ یہ جسے تو سجدہ دینے کا حکم دے رہا ہے, سجدہ کرنے کا حکم کر رہا ہے, یہ تو زمین میں فساد پھیلا دے گا. یہ رائے تھی. اور جب رب تعالیٰ نے آدم سے چیزوں کے نام گنوا دیے, سوالوں کے جواب دلوا دیے, اور ایسے سوالوں کے جواب جس کے جواب فرشتوں کو نہیں آتے تھے, تو فرشتوں نے بلا حیل و حجت کہا کہ یا بات تعالیٰ تو جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. یہ اس کی سپریمیسی کو ایکسپٹ کیا. اس وقت بھی گواہی دی اللہ کی سپریمیسی پہ. وہ فرشتوں والا فعل تھا. لیکن یہ جو آتش سے بنا تھا, آگ سے بنا تھا, اس نے تو سیدھا انکار کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تکبر کے جرم میں راندہ درگاہ ہو گیا اور قیامت تک کے لیے وہ شیطان کہلایا, ابلیس کہلایا. اب کسی محفل میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ شیطان کے کتنے بیٹے تھے, اور اس سے آگے لیکچر میں تمام ذکر ہے ان کے, کچھ کے نام بھی میں نے کوٹ کیے تھے جن کے معلوم ہے نام. تو اس کی آگ سے تخلیق ہی ظاہر کرتی ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا. یہ تو فرشتوں کا سردار قرار پایا تھا اپنی عبادت کے انعام کے طور پہ, اور اس نے اپنی سرشت واضح کر دی انکار کر کے کہ اس کی سرشت میں کیا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو مجھے فرما دیجیے. سر, آپ نے ایک لیکچر میں, آج کے لیکچر میں نہیں, پرانے ایک لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ کچھ اولیاء کرام کے پاس ایڈمنسٹریٹو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, کچھ کے پاس نہیں ہوتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جن کے پاس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں؟ یہ سوال بہت مرتبہ سامنے آیا, بہت لوگوں نے یہ سوال کیا, اور اس کا میں ہمیشہ ایک جواب عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کی سزا بہت کڑی ہے. در حقیقت تصوف سے متعلق اکثر چیزیں ایسی ہیں جن کو کھلے عام بیان کیا بھی نہیں جانا چاہیے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند پایا بزرگ گزرے, ولی اللہ گزرے, کمال کا مقام عطا فرمایا تھا رب تعالیٰ نے انہیں. آپ کے یہاں درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا تھا. نتیجہ یہ تھا کہ ایک تو تدریس کا سلسلہ وہ تھا جس میں ہر شخص کو آنے کی اجازت تھی, کوئی بھی آ جائے. اس کے علاوہ کچھ 23 کے قریب ایسے ان کے شاگرد تھے جو بہت خاص شاگرد تھے. تو جب تصوف کی ان بلندیوں اور ان رازوں اور ان جہتوں کا ذکر کرنا ہوتا تھا جس کے بارے میں اجازت نہیں کہ عام لوگوں کے سامنے بیان کی جائے,
تو ان شاگردوں کو وہاں سے اٹھا کے لے جاتے تھے اور اپنے حجرہ خاص میں جا کے انہیں بٹھانے کے بعد اٹھ کے خود اپنے ہاتھ سے دروازہ بند کرتے تھے، اور اچھی طرح دروازہ بند کرنے کے بعد اس کو ہلا کے دیکھتے تھے کہ یہ پوری طرح بند ہے یا نہیں، اتنے محتاط تھے. پھر تصوف کی ان جہتوں کا ذکر ہوتا تھا وہاں، ان ڈائمینشنز کا، تاکہ یہ بات عام آدمیوں کے سامنے نہ آ جائے. ایسا نہیں کہ علم کو محدود کرنے کا مقصد ہوتا ہے، مقصد یہ تھا کہ جب ہم تصوف کی ان جہتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان ڈائمینشنز پر چلے جاتے ہیں، تو پھر دو خدشات ہو جاتے ہیں پیدا. عام آدمی کے سامنے اگر بیان کر دی جائیں تو دو اس میں خطرے ہوتے ہیں. ایک تو ایک عام ذہن اسے سن کر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا مذاق اڑائے کہ یہ کہاں کی باتیں کر رہا ہے، محمل اور ناقابل یقین باتیں، یہ تو ممکن ہی نہیں. تو جب وہ مذاق اڑائے گا تو دوسرے لوگ ڈسہارٹ ہو کے دور ہوں گے اس سے، تو نقصان ہو جائے گا. دوسرے لوگوں کے ذہن میں شکوک پیدا ہو جائیں گے، اور جہاں علم کے بارے میں شکوک آئے، علم دور بھاگ جاتا ہے انسان سے، تو یہ نقصان ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ اتنا کمزور ذہن ہوگا کہ ان باتوں سے اتنا متاثر ہو جائے گا کہ انسان کے درجے سے اٹھا کے کسی اور درجے پہ جا کے بٹھا دے گا، تو شرک کا مرتکب ہو جائے گا، تو گناہ ہو گیا. تو یہ دونوں ہی پہلوؤں سے نقصان ہے اس کا. اس لیے بڑی سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ تصوف کی عام باتوں کے علاوہ جو اس سے ہائر ڈائمینشنز کی باتیں ہیں ان کو عام لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے. چاہ جائے کہ اس نظام کے بھید کھول دینا کہ یہ لوگ کس قسم کی ڈیوٹیز پر مامور ہوتے ہیں، کیا یہ کام کرتے ہیں، وہ تو براہ راست بغاوت والی بات بن جائے گی. اسی لیے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرے گا آپ کے سامنے، کوئی زبان پر نہیں لائے گا کہ اس کا چارٹر آف ڈیوٹی کیا ہوتا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے ان ڈیوٹیز کی، یہ کوئی نہیں آپ کو بتائے گا. میرا سوال ہے سود کے بارے میں، جو بھی آپ نے بات کی. سوری سود کے بارے میں. سود، جی. یہ چند ایک بینک نے ابھی شروع کیا اسلامی بینکاری، جس کو وہ سود نہیں کہتے جی بلکہ کہتے ہیں پروفٹ، جی جو کہ وہ بزنس میں پیسہ لگا کے کماتے ہیں اور وہ آپ کو دیتے ہیں. تو اسلامی نقطۂ نگاہ سے کیا یہ درست ہے؟ کیا اس کے بارے میں آپ کے خیال ہے؟ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلامی بینکاری ہے یہ اسلامک کونسل کا فتویٰ اس پہ موجود ہے کہ یہ حلال ہے. تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوں، یہ کوئی مفتی ہی دے گا. عام عالم بھی فتویٰ نہیں دے سکتا، وہ بھی اہل نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ ہیں جو اس سلسلے میں کوالیفائیڈ ہوتے ہیں، صرف وہی فتویٰ دے پاتے ہیں. ہم تو صرف ایک ایکڈیمک ڈسکشن کر سکتے ہیں کسی موضوع پر، اور علمی گفتگو اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ نہیں دے سکتے اس پر کچھ. بات یہ ہے کہ بینک کا جو نظام ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو روپیہ پیسہ جمع ان کے پاس کراتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو لون آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، وہ پیسہ لون پر، اور اس پر ان سے ایک سرٹن پرسنٹیج چارج کر لیتے ہیں. وہ سود کہلاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ حرام ہے. اس کی ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ ایک انڈسٹریل یونٹ ہے، وہ بینک کے پاس جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے آپ 1 کروڑ روپیہ لون دے دیجئے. تو بینک اس سے طے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ 10 سال کے لیے یہ لون لے لیں مجھ سے، اور اس پر 7% انٹرسٹ میں چارج کروں گا اینولی. آپ گریس پیریڈ گزرنے کے بعد اسے پے بیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو آپ اسے منتھلی، کوارٹرلی، ہاف ایئرلی یا ایئرلی جو بھی ارینجمنٹ ہے آپ کا پے کرنے کا، وہ جو اماؤنٹ اسے پے کر رہے ہیں آپ، اس کے اندر 2 طرح کی اماؤنٹ شامل ہیں. ایک جو 7% انٹرسٹ وہ آپ سے لے رہا وہ شامل ہے، پلس پرنسپل اماؤنٹ کی پیمنٹ شامل ہے. تو فرض کر لیجئے کہ کسی شخص نے 8 سال تک اسے پے بیک کیا، تو وہ ریڈیوس ہو کے 1 کروڑ کی بجائے 8 سال کے بعد 20 لاکھ روپیہ رہ گیا. اب اگر ایک شخص نہیں دے سکتا تو وہ بینک اس یونٹ کے خلاف
ایک ڈگری لے آئے گا جس میں وہ 20 لاکھ روپے کی ریکوری ہوگی، تو وہ اس کے ایسٹس بیچ کے اس کی ریکوری کر لے گا بینک۔ اب شروع میں جو کچھ بینکوں نے کرنا شروع کیا، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو 1 کروڑ روپے آپ لینے آئے ہیں، یہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ صاحب مجھے مشین خریدنی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مشین ہم خرید دیں گے آپ کو۔ یہ کتنے کی ہے؟ کہ 1 کروڑ روپے کی۔ تو انہوں نے اپنا اس پر پروفٹ کیلکولیٹ کیا، کہا جی ٹھیک ہے، آپ 10 سال کے لیے اسے کرائے پہ لے لیجیے ہم سے مشین کو۔ اگر آپ نے اسے 10 سال استعمال کر لیا اور اس کا کرایہ ہمیں آپ ریگولرلی دیتے رہے، تو 10 سال کے بعد یہ مشین آپ کی ہو جائے گی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ مشین جو ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ کی آئے گی، یہ ہم آپ کو بیچیں گے 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کی۔ تو اب آپ نے وہ 1 کروڑ کی مشین اس سے 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کی لے لی، اور آپ نے اسے 16 لاکھ روپے مہینہ پے کرنا شروع کر دیا۔ 8 سال تک آپ نے پے کیا 16 لاکھ روپے ایئرلی۔ آپ نے 1 کروڑ 28 لاکھ روپے پے کر دیا 8 سال میں۔ اب 32 لاکھ روپے آپ کے ذمہ بقایا ہے۔ تو یونٹ چلنا بند ہو گیا، آپ نے 32 لاکھ اس کو پے نہیں کیے، تو بینک آئے گا اور اپنی مشینری جو اس کی ملکیت ہے، جو کرائے پر تھی، آپ کے پاس اٹھا کے لے جائے گا۔ یہ یہاں ہمارے یہاں بینکرز ایکویٹی کے نام سے ایک یونٹ تھا، فائنینشیل یونٹ، وہ اسی انداز میں کر رہے تھے کہ یہ اسلامک بینکنگ ہے، کیونکہ ہم سود پر پیسہ نہیں آپ کو دیتے، بلکہ ہم نے آپ کو مشینری ایک خاص قیمت میں بیچی ہے، کرائے پر دی ہے، اور شرائط یہ ہے کہ 10 سال کرائے پہ لیں گے، اس کے بعد یہ مشینری آپ کی ہو جائے گی۔ ایک طریقہ کار وہ بھی تھا، لیکن در حقیقت وہ کر یہی رہے تھے کہ انہوں نے 7% پر 10 سال کا انٹرسٹ دیکھ لیا کہ اگر یہ اتنا اتنا پے کرتے جائیں تو ٹیپر ڈاؤن ہوتا جائے گا نا۔ 1 سال کے بعد 90 لاکھ روپے رہ گیا تو اس کا انٹرسٹ 7% پر۔ اگر 1 کروڑ لیا تو پہلے سال کا انٹرسٹ 7 کروڑ بنا، اس کے بعد اگلے سال کا 6,30,000 بن گیا، تو اس سے اگلے سال اس کا 5,60,000 رہ گیا۔ وہ اس طرح ہوتا جائے گا، تو اماؤنٹ کر کے وہ بنا 60 لاکھ، انہوں نے 1 کروڑ جمع 60 لاکھ، 1 کروڑ 60 لاکھ اس کی قیمت ہو گئی۔ لیکن 8 سال کے بعد جو بینک کا پیسہ آپ نے نہیں دیا تو اس نے تو صرف 20 لاکھ روپے لیا اور مطمئن ہو کے بیٹھ گیا۔ اس صورت میں 32 لاکھ رہ گیا تھا، باقی وہ پوری مشین ہی آپ کی 1 کروڑ روپے کی لے گئے۔ تو مشین بھی گئی آپ کی، اور آپ نے جو 8 سال تک ان کو 1 کروڑ 28 لاکھ پے کیا تھا وہ بھی گیا۔ اب یہ ابھی کچھ اور اسلامک بینک آئے جن کے بارے میں شریعت کونسل کا اور اسلامک کونسل دونوں کے فتوے ہیں کہ اسلامی ہے۔ اس کا چونکہ سسٹم میں نے نہیں پڑھا کہ وہ کس سسٹم پہ کام کر رہے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ جو پہلی 2 صورتیں بتائیں، یہ تو ایک سی بات ہے کہ ایک آدمی اگر کرسچین ہے اور اس کا نام مائیکل ہے تو اپنا نام چینج کر کے وہ محمد انور رکھ لے، تو نام تبدیل کرنے سے مسلمان تو ہو نہیں جائے گا۔ مسلمان تو اس وقت ہوگا جب کلمہ پڑھ کے وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ کہ ایک آدمی سخت بیمار ہے اور اس کے معالج نے جو دوا اس کو دی ہے اس کے اندر کچھ شراب کا عنصر موجود ہے، اگر وہ دوائی لیتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہے یا نہیں؟ نہیں، اس پر تو علماء کرام کا بڑا کلیئر کٹ فیصلہ موجود ہے پہلے سے کہ اگر ایسی بیماری ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتی اس دوا کو کھائے بغیر، تو صرف بیماری کے ٹھیک ہونے تک وہ دوا کھانے کی اجازت ہے اور اس پہ گناہ نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک بڑا کلیئر کٹ فیصلہ موجود ہے علماء کا اس پہ۔ علماء نے بہت خدمت کی ہے اسلام کی، بہت سے معاملات میں فیصلے انہوں نے دیے ہیں اور بڑی دانائی کے ساتھ اس کا اجتہاد کیا ہے، اس پر اجماع ہوا ہے ان کا، بڑے صحیح فیصلے دیے ہیں۔ بہت سی چیزیں تو ہمارے یہاں سیٹل ہو گئیں۔ اب یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ہمارے یہاں اجتہاد کا سلسلہ رک گیا تھا، جو اب شاید دوبارہ جاری ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ یہ سر جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، تو اب یہ ذکر کی شکل میں ہم لوگ اپنے مختلف مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام کو یوز کرتے ہیں،
اس سے ہٹ کے اگر کوئی آدمی صرف یہ چاہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، تو اللہ تعالیٰ کا کون سا نام ہے جس سے کہ وہ یہ چیز حاصل کر سکتا ہے؟ صرف اللہ ہو جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، یا کیونکہ اس سے اور اثرات تو جو ہوں گے وہ تو ہوں گے، لیکن صرف قرب کے حوالے سے؟ اللہ کے سبھی نام بہت اچھے ہیں. وہ تو رب ہے، یہ اکثر میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ وہ تو رب ہے اور اتنا عظیم ہے کہ ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہے کہ کس نے اسے کس طرح پکارا. شرط یہ ہے کہ اسے پکارا جائے اور خلوص سے پکارا جائے. اخلاص بنیادی چیز ہے اس میں. تو اس کو تو آپ چاہے جیسے پکارتے رہیے. اگر آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں لیکن آپ کی مادری زبان انگریزی ہے تو اس کو گاڈ کہتے رہیے. وہ تو جواب دے گا، اس پلٹ کے فوراً جواب دے گا. ہم میں سے اکثر لوگ اسے خدا کہتے ہیں، جبکہ خدا جو ہے یہ اس کا نام نہیں ہے بالکل. یہ تو ایران سے امپورٹ ہوا یہ لفظ، اور جو آتش پرست تھے اس زمانے کے، ان کے یہاں عبادت کا ایک مخصوص طریقہ جو تھا اس کو خدا کہتے تھے. تو ہمارے یہاں امپورٹ ہو گیا، اردو میں ہم نے اڈاپٹ کر لیا. ہم اس کو خدا کہتے ہیں، جواب دیتا ہے. اگر کوئی شخص اس کو صرف اس لیے پکارتا ہے کسی بھی نام سے کہ وہ اس کا رب ہے اور وہ لائق عبادت ہے، تو پھر کسی بھی طرح پکار لے جواب ضرور آئے گا اس کا. اس وہموں میں نہ پڑیے، اس کو کسی طرح بھی پکاریے وہ ضرور جواب دے گا آپ کو. لیکن ضروری یہی ہے کہ خلوص سے پکاریے اسے، سچے دل سے. کہ وہ جواب آپ کا پہنچ گیا ہے اور اس کو آپ کا دل گواہی دیتا ہے. جی دل گواہی دیتا ہے فوراً کہ میری آواز رب تک پہنچی اور اس نے اسے قبول بھی کیا. دل سے گواہی آئے گی، اور یہ بہت سے لوگوں کا تجربہ ایسا ہو جاتا ہے فوراً. جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن سیکٹرزم پر ہے، اباؤٹ رفاجدین اور امام کے پیچھے قرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ مقتدی کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ صاحب بات یہ ہے کہ جتنے بھی طریقے مسلمانوں کے یہاں رائج ہیں، یہ در حقیقت وہ ہیں جو کسی نہ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نماز ادا فرمائی ہے، رفع یدین بھی کیا ہے. تو ہر وہ طریقہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی میرے نزدیک وہ درست ہے، کسی طریقے سے پڑھ لی جائے. لیکن ایک ترتیب کا یوں خیال رکھنا چاہیے. میں خود عقیدتاً میں جناب امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا پیروکار ہوں عقیدے کے لحاظ سے، لیکن میرے دل میں احترام باقی تمام لوگوں کا بھی اسی طرح ہے. اس میں ایک ترتیب جس کو انسان کی کامن سینس کہتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے طریقوں سے نماز پڑھی، ٹھیک تو ہے، جائز ہے بالکل. لیکن جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر نماز پڑھی ہو، اور خاص طور پر بعد کے دنوں میں، تو اس طریقے کو اگر ہم فالو کریں تو میرے خیال میں زیادہ قرین عقل ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسرے کسی طریقے کو برا کہہ رہا ہوں یا ریجیکٹ کر رہا ہوں. ایسی بالکل بات نہیں. طریقے سبھی درست ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز ادا فرمائی ہے تو بالکل درست ہے. اس لیے کوئی اختلاف کا پہلو کہیں ہے نہیں. اللہ کے ساتھ جو آپ کا دل ہے وہ بھی آواز دینی، وہ مطلب بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے کیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی وہ بات. کیا آئی کانٹ انڈرسٹینڈ دیٹ پوائنٹ. وہ تصوف کی ایک ٹرم ہے، قلب کا جاری ہونا. قلب کا جاری ہونا ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ذکر کی اتنی عادت ہو جائے کہ اگر آپ خاموش بھی بیٹھے ہیں، کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کے جسم کے اندر سے عضو آپ کے اس ذکر کو ادا کرنے لگیں، تو اس کے عضو کے ذکر کرنے سے آپ کے جسم کے اندر ایک گونج پیدا ہوتی ہے جو اتنی بلند ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ ارد گرد کے اسے سن سکتے ہیں، اور سینہ پھولتا پچکتا ہے اس سے.
اس کو قلب جاری ہونا کہتے ہیں. تو اللہ کا ذکر جب کوئی شخص بہت شدت سے کرتا ہے اور کثرت سے کرتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا قلب خود بخود اسے پڑھنے لگتا ہے، بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے وہ خود بخود جاری ہو جاتا ہے اور وہ آواز آنے لگتی ہے. اس کا میں ذکر کر رہا تھا، اس کو ذرا سا میں لائٹر وے میں کہہ رہا تھا کہ صاحب وہ دکھاوے کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ انسان چلا جا رہا ہے، اب باتیں کسی سے کر رہا ہے، قلب اس کا اللہ کی ضرب لگا رہا ہے، آواز آ رہی ہے باقاعدہ، تو سبھی لوگ اٹھ کے سلام کریں گے، بڑا نیک آدمی آ گیا. وہ لندن میں ایک صاحب پیر صاحب تشریف لاتے ہیں سال کے سال، یقیناً نیک آدمی ہوں گے، ایک کافی بڑی تعداد لوگوں کی ان کی پیروکار ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دوں اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے، پڑھنے لگتا اللہ. تو کافی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ یہ ایسی باتیں میری سننے والے لوگ اتنے شکل قلب ہو جاتے ہیں، اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ گئے. میں نے خود کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور قلب جاری کروانا چاہتے ہیں ضرور جائیے، اچھی بات ہے. تو وہ گئے تو پیر صاحب ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، نہیں کچھ ہوا. ان کا سینہ دباتے رہے، نہیں کچھ ہوا. انہوں نے کہا کہ اچھا تمہاری روح تو بہت ہی کثیف حالت میں ہے، تو اب یہ ایک ہی صورت میں قلب جاری ہوگا کہ میں ہاتھ رکھتا ہوں، تم ساتھ پڑھو میرے. پڑھنے کے باوجود وہ انسان میں کہیں کوئی نیکی ہوگی تو قلب پڑھے گا. تو وہ نہیں پڑھ سکا، الٹا یہ ہوا کہ ان کے یہاں درد 6-7 دن رہی دب کے، کہ قلب کو دبایا جا رہا تھا. تو وہ قلب جاری نہیں ہوئے. تو ہم نے کہا کہ بھئی میں تو تم لوگوں کو پہلے منع کرتا تھا کہ میرے پاس مت آیا کرو، تو یہ تو قلب نہیں جاری ہوگا. در حقیقت بات یہ ہے کہ جن صاحب کے پاس میں علم کے لیے بیٹھتا رہا وہ تو یہ اجازت نہیں کسی کو دیتے تھے کہ تمہارے ہونٹ ہی ہلتے کوئی دیکھ لے کہ تم کچھ پڑھ رہے ہو. وہ بہت شدت سے اس کے مخالف تھے، اس بات کے. تسبیحات میں نہیں رکھنے دیتے تھے کسی کو، فرض نماز کے علاوہ کسی کو لوگوں کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. اس کو تنہائی میں پڑھو، صرف فرض باجماعت وہ تھا. تو ان کے یہاں تو اتنی سختی تھی دکھاوے کی، تو جائے کہ قلب جاری ہو جائے انسان کا، وہ پڑھنے لگے. چونکہ انہی سے میں نے سیکھا تو میں بھی لوگوں سے یہ کہتا ہوں اور ذہنی طور پر اس طرف راغب ہوں کہ انسان کے ظاہر سے اس کے باطن کا حال نہ معلوم ہو کبھی. تو یہ فرق پڑ جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا انسان اپنے باطن کو چھپا لے اتنی ہی زیادہ ترقی ہوتی ہے انسان کی. جتنا کچھ لوگوں کے علم میں نہ آنے پائے اتنا ہی بہتر. وعلیکم السلام. شاہ صاحب، اگر کوشش کے باوجود جو ہے تنہائی اویلیبل نہ ہو تو نفلی عبادت لوگوں کی موجودگی میں کی جا سکتی ہے؟ نہیں، کوئی شرط تو نہیں ہے کہ آپ نماز لوگوں کی موجودگی میں نہ پڑھیں. خطرہ وہاں یہ ہے کہ جب آپ عبادت کرتے دکھائی دیں گے لوگوں کو تو لوگ آپ کے معتقد ہو جائیں گے، آپ کو سلام کریں گے، اس سے آپ کا نفس بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا. اور جہاں نفس پھلنے پھولنے لگا تباہی آ گئی. پھر تو صرف اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے کہ یہ کیفیت ہی نہ ہونے پائے تو اس لیے اس کو اوائڈ کرتے ہیں. پھر علاوہ سنت نفل وغیرہ یہ نماز کا مطلب لازم حصہ نہیں ہے. اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو ثواب ملے گا. یہ کہاں تک درست ہے؟ نہیں صاحب، میرے علم کی حد تک یہ بات کچھ زیادہ درست نہیں، اور میرا نہیں خیال کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی عالم کو یہ کہتے سنا ہو. ایک میں نے خود سنا ہے. ایک واضح لائن ڈرا کی ہے علماء حضرات نے کہ سنتیں دو طرح کی ہیں. ایک وہ ہیں جو لازم ہیں، جس کو اگر نہ پڑھیں تو گناہ ہوگا ہمیں. ایک وہ ہیں جن کو نہ پڑھنے سے کوئی گناہ تو نہیں، پڑھ لینے سے ثواب بھی ہے. دونوں قسمیں ہیں اس کی، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ. اسی طرح وتر پڑھے بغیر عشاء کی نماز ہی نہیں ہوتی. اب ہو سکتا ہے کہ غامدی صاحب جو بہت بڑے عالم ہیں، اللہ نے بہت علم عطا فرمایا ہے انہوں نے کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کی ہو.
وہ ان نوافل کا ذکر کر رہے ہوں جو نماز میں پڑھے جاتی ہیں، نماز کا حصہ سمجھ کے ہم پڑھتے ہیں، ان کا ذکر کیا ہو تو وہ درست ہے. اگر آپ نے نوافل ادا نہ کیے تو اس سے نماز تو آپ کی پوری ہو گئی. شاید انہوں نے اس کانٹیکس میں ذکر کیا ہو. ادروائز جس مقام کے عالم ہیں وہ اور جتنا علم ہے ان کے پاس، وہ ایسی بات کہہ نہیں پائیں گے، کبھی نہیں کہیں گے. سر، علم لدنی کیا ایک وقت میں ایک سے زیادہ صاحبان کو عطا کیا جاتا ہے؟ بہت. اور اگر اس کا کوئی خاص مقام ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو عطا کیا جائے گا یا خالصاً عطا ہے؟ دیکھیے یہ دو طرح کا ہے. علم لدنی تو ایک ہی ہے لیکن دو طریقوں سے ملتا ہے. ایک جو آپ ارن کرتے ہیں، اور اس ارن کرنے میں بھی فیصلہ رب کا ہے کہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیاوی مزدوری ہے کہ اگر آپ نے سارا دن جہاں مکان بن رہا ہے وہاں سر پہ اٹھا کے اینٹیں پہنچائی ہیں تو شام کو مزدوری ضرور ملے گی آپ کو. تو علم کا دینا نہ دینا کلیتاً رب کی اپنا پریروگیٹو ہے، وہ اس کا اپنا حق ہے. استحقاق اللہ کا ہے کہ میں دوں یا نہ دوں، لیکن محنت کے ذریعے بھی لیا جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ خالصتاً عطا ہے رب تعالیٰ کی کہ عطا کر دیتا ہے وہ. تو دونوں ہی طریقوں سے مل جاتا ہے. باقی جو آپ نے یہ کہا کہ صاحب ایک خاص مقام کے بعد علم لدنی ملے گا، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم ایک 5-6 سال آپ بچے کے سر پر بوجھ نہیں رکھ سکتے، کوئی گٹھری نہیں اٹھوا سکتے اسے، اس لیے کہ اس کا جسم ابھی اس قابل نہیں کہ اس بوجھ کو نہ صرف یہ کہ اٹھا سکے بلکہ چل بھی لے، وہ قابل ہی نہیں اس کے. ہاں البتہ وہی بچہ اگر جب 12 سال کا ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر آپ اسے 5-10 کلو کی گٹھری اٹھوا دیں گے تو وہ اٹھا کے چل پڑے گا. بالکل اسی طرح جب تک ہماری روح لطافت اور بالغی کے اس مقام تک نہیں پہنچتی کہ جہاں پر ہمیں علم دے دیا جائے، جب تک ہمارے طور طریقے زندگی گزارنے کا ڈھب ویسا نہیں ہوتا جہاں علم ہمیں مل سکے، اس وقت تک وہ علم نہیں ملتا. لیکن اگر ہم محنت کرتے رہیں اور اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھال لیں جس پہ اسلام ایمفسائز کرتا ہے، تو پھر علم اس کے بعد عطا کر دیا جاتا ہے. وہ بنیاد بنتی ہے اس کی.